الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حامان نے جو فرعون کو جواب دیا تھا اس پر اپنی آبزرویشنز دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا تو دنیا خود انسان کو چھوڑ دیتی۔ اگر انسان دنیا کو نہیں چھوڑتا تو خود دنیا انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا، وہ خود ناپائیدار ہے، دوسروں کو پائیداری کیا دے سکتی؟ قرآن سن لیں، احادیث سن لیں، اثر نہیں ہوتا، باتوں کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ اثر جو انسانوں پر ہوتا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھیجتا ہے نا، وہ تکلیف بھیجتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کا تھوڑا سا سکون لوٹ لیتا ہے، ذرا آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ساری داڑھی رکھ لیتا ہے، اثر ہو جاتا ہے کہ مرنے لگا ہوں۔ اس چیز کا جو تکلیف کا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری اور غریبی بدلنے کے لیے آتی ہے کہ تھوڑا سا بدل، کیونکہ بیماری اور غریبی بدلنے کے لیے، آزمائشیں ہیں نا ساری کے ساری، بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ امیر آدمی کو تو خوف ہوتا ہے نا کہ جو کچھ میرے پاس ہے ختم نہ ہو جائے، غریب آدمی کو امید ہوتی ہے کہ یار کدی تو رنگ لے گئے نا، کدی تو امیر ہوں آگے نا۔ ان کا خوف ان کو درباروں پر سجدے کرواتا ہے، لنگر کے کھانے کھول دیتا ہے، بڑی محفلیں کروا دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کو خوف ہوتا ہے، بکرے چھترے دے دیتا ہے۔ غریب آدمی کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، امید کرتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ حالانکہ دین کا معاملہ امیری اور غریبی سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہ فلسفہ خیر و شر ہے، خیر کتنا اور شر کتنا، یہ امیری اور غریبی سے بہت دور ہے۔ اللہ کریم آپ کوئی دعا کرے، یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، دو کام ہوں گے کہ اللہ کریم آپ کو اس تکلیف سے نجات دے دے یا اتنا صبر دے دے کہ آپ کو تکلیف لگے نا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو سمجھتے کیسے۔ تو حج پر جاتے ہو مجھے تکلیف تھی نا، لیکن جب فلائی کیا ساری تکلیف دور ہے تکلیف، شدید ترین تکلیف ہے، لیکن لگتی نہیں تھی کیونکہ میرے ساتھ گزرتی ہیں معاملات، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث ہو، ہر کوئی فارورڈ کر رہا ہوتا ہے حدیثیں، ہر کوئی بندہ قرآن کی آیتیں فارورڈ کر رہا ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ میرے نزدیک تبدیلی اس وقت ہے جب تھوڑا سا اللہ ہلاتا ہے نا، تھوڑا سا، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں یاد آتی ہیں نا، بندہ بدل جاتا ہے۔ اکثر پریشانیوں میں لوگ سجدے کرتے نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی پریشانی دور، سجدے غائب۔ اگر پریشانیاں آنے پر بندہ سجدے کرے اور سجدے ہی کرتا چلا جائے، ویری گڈ، کہ پریشانیوں نے اسے ایک جگہ پر لگا دیا، لیکن وقتی طور پر اثر ہو کر نکل جانا، اس کا مطلب یہ ہوگا بندے نے ایمان یاد نہیں رہا۔ یہ دنیا ناپائیدار ہے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے جانا ہے، لیکن ہمیں یہ جنازہ پڑا ہوگا نا کسی کا بھی، آپ کو یقین نہیں ہوگا کل ہم اس جگہ پر ہم موجود ہوں گے۔ حالانکہ اگر میں کسی کا جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو میرے دل میں ہوتا ہے میرا ہی جنازہ ہے، وگرنہ میں خلوص سے پڑھا ہی نہیں سکتا۔ اگر میں یہ سمجھوں یہ تو ناصر کی والدہ کا ہے، مجھے کیا، میں تو پڑھا کے چلا جانا، درد ہی پیدا نہیں ہوگا۔ درد پیدا تب ہوگا جب مجھے معلوم ہو کہ میں خود ہی لیٹا ہوں، میری ہی باری ہے۔ اس لیے اثر کسی بات کا ہو جانا بہت بڑی بات۔
میں روزانہ بیان کر دوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر سوچیں پیدا کر دیں کہ یار سے ایک سوچ دی ہے مجھے, اور آپ کی ہر بات, ہر ایکشن کسی نہ کسی کو سوچ دیتا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے نا کہ محبوب یہ کافر لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ نہیں رہے ہوتے. ان کی باڈی لینگویج نہ دیکھے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, یہ تو اندر بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی گل تو توڑ کس طرح کرنا ہے, تو باہر جا کے بکنا کی ہے, بدلنا کیا ہے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باری آئی, ان کا دیکھنا ہی کچھ اور ہوتا تھا. جیسے کتاب میں لکھا ہوتا ہے نا کہ دو ہی بندے تھے جن کی نظر حضور کے چہرے پر ٹک سکتی تھی, حضرت ابوبکر اور عمر. باقی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھ, اتنا روب حضور کے چہرے پر تھا. اور حضور خود فرماتے ہیں نصرت بالرعب, میری روب سے مدد کی گئی ہے. ایک ماہ کے فاصلے پہ بندہ ہوتا تھا تو روب پڑنا شروع ہو جاتا. جیسے آپ بھی مدینہ پاک جائیں, آپ پر روب پڑ جائے گا, اثر اب بھی ہوگا, موجود ہوگا. تو دنیا ناپائیدار ہے, یقین نہیں ہے, یقین نہیں ہے. باپ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے کچھ کرے گا, بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, باپ کا اینگل ہی بدل جاتا ہے. کہتا ہے میں کہاں جاؤں گا, میں جس اسباب پر توکل کر کے بیٹھا ہوا تھا, میرا ذریعہ تھا, سرمایہ تھا, سب تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہم اسباب کے ہاتھوں ہی بڑے ہیں, اسباب کے ہاتھوں ہی ٹھا. جیسے بابے بات سمجھاتے ہیں نا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کہتی ہے میرا پتر, پیو کہتا ہے میرا بیٹا, دادا کہتا ہے میرا پوتا, نانا کہتا ہے میرا نواسا, ماموں کہتا ہے میرا بانجا, تایا کہتا ہے میرا بھتیجا, اور اچانک اس کی ڈیتھ ہو جائے, کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یا اللہ سارا تیرا ہی مال ہے. تو پہلے ہی سمجھ لے مال کس کا ہے, اس مال کو اللہ کے ہی مال سمجھ کے پالا جائے. اپنی خواہش کے تحت بچوں کو پالنے والے پھنسے رہتے ہیں, کیونکہ وہ پال رہے ہوتے ہیں اپنی خواہش کے تحت. اگر وہ کہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما, ہم اس بچے کو پیغمبر کا, اپنے رسول کا صحیح معنوں میں امتی بنائیں گے, تو ایک نیت شامل ہو جائے گی کہ ہماری اولاد ہمارے ذریعے کا باعث نہیں ہے کہ کل نو انہوں نے سانو کما کے کھوانا, اس کا باعث ہے کہ یا اللہ کہ حضور ہم پر فخر کریں کہ تم نے اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں میرا امتی بنایا. تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا نے بہت سو کو قتل کر دیا. دنیا سے پوچھا گیا نا تیرا کیا کام ہے, کہتی میں سب کو مار دیتی ہوں, کسی کو نہیں چھوڑتی. کوئی بھی آیا ہے دنیا میں رہا نہیں ہے, لیکن ہر آنے والا اس امید سے زندہ ہے کہ ابھی ڈیتھ بیڈ پر پڑا انسان, اس کو ڈاکٹر حوصلہ دے کر جائے گا نہیں تو مرے گا, 2 منٹ بعد مر گیا ہوتا ہے, 2 منٹ میں اسے احساس نہیں ہو سکتا میں مر جاؤں گا, مر گیا ہوتا ہے. یہ تو علیحدہ بات ہے, جو جی رہا ہے تو وہ جی رہا ہے, جو مر رہا ہے تو مر رہا ہے, علیحدہ ایشو ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے, بدلنا. قرآن اور احادیث سن کر لوگ بدلتے نہیں ہیں, قرآن اور احادیث کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. قرآن کی کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کریم کی ان کے ہاں عزت ہی کوئی نہیں. شیطان نے قسم کھائی تھی فبی عزتی کا, یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. ہمیں بھی تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہنا چاہیے یا اللہ تیری شان کے مطابق بات کہیں گے, ہم بھی شیطان کی پیروی نہیں کریں گے. وہ قسم کھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہم گریں گے, اٹھیں گے, بار بار گناہ کریں گے, چھوڑیں گے نہیں راستہ. گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رکنا مسئلہ ہے. کسی چیز کا گر جانا کوئی مسئلہ نہیں کہ بندہ گناہ کر جاتا ہے, گرا ہوا کوئی بات. رکنا مسئلہ ہے کہ گناہ کی شرمندگی میں بندہ رک جائے, رکنا نہیں ہے. اپنا سفر جاری اور ساری رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے عقل کسی کو نہیں ہوتی, کہ سب کو ہوتی ہے. سودا اپنا اپنا خرید رہا ہوتا ہے. اس بازار میں ہر کوئی اپنا اپنا سودا خرید رہا ہے, عقل ہے اس کو. کوئی اگر کہے نا کہ یار اس کے عقل کے دروازے بند ہیں, میڈم میں نہیں مانتا. آپ اس کے مفاد پر جب آئیں گے نا وہ ساری چیزیں کہے گا میرے. آپ ابھی بھی
یہاں پر یا کیا کہتے ہیں بانٹنا شروع کریں، والو گڑیو وڈی چیز لائے، جوان لڑکیاں آ کے کھڑی ہو جائیں گی، گھر سے مائیں آ کر کھڑی ہو جائیں گی، دے پاس ہم ایک نان واسطے کھڑی ہوئی ان کی، کیا کرنا ہے؟ ان کا مفاد اسی طرح ہے، ان کو عادت اس طرح کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں ضرورت نہیں کسی اور کو دے دو، وہ کہیں گے ہمارے لیے بس دے دو۔ بڑے یہ جو وجود ہے نا، یہ وجود یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، اس کے اندر روح ہے نا وہ بڑی خاص ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے ہے ڈائریکٹ۔ آپ کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کٹ پتلی ہے اس کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ سب کو اللہ ہی چلا رہا ہے، اچھا یا برا چلا وہی رہا ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب آپ کو اچھا چلانا کب شروع کرتا ہے۔ آپ کو کوئی نظر نہیں لگتی، آپ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، جب کرتا ہے جب چاہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جس کا چاہے نقصان کر دے وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم روٹی دے کر بھی زماتے ہیں، روٹی لے کر بھی نہیں زماتے ہیں، چھوڑتے نہیں، اور چھوڑنا کسی کو نہیں رکھا۔ یہ بچہ بیٹھا ہوگا تو اس کی اپنی زندگی ہے، باپ کی اپنی زندگی ہوگی، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوگی۔ جب بچے نے بڑا ہونا کیا نکلنا ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور میں نے اپنے ذاتی طور پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ بچوں پر بھی نہیں رہنا، کہ بچے کہ میں ان کو کامل بنا دوں گا، بچوں پر نہیں رہنا، اپنے آپ کو کامل بنانا ہے۔ ساری توجہ بچوں پہ نہیں رکھنی، اپنے آپ پر رکھنی۔ میں نے جنتی بننا ہے، بچوں کو جنتی بنانے کے چکر میں آپ جہنمی نہیں بننا۔ رشتہ اللہ کے ساتھ ہو تو کام ٹھیک رہیں گے، رشتہ اپنی اولادوں کے ساتھ ہو تو مسئلے پڑ جائیں گے۔ سب سے پہلے رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، پہلے رشتہ اللہ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ، پھر ہم سرکار کے غلام۔ میں نے یہ کہتا کہ انجوائے نہیں کرنا چاہیے، انجوائے کریں، اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں، جہاں مرضی جائیں، سیرے کریں، لیکن ساتھ میں اللہ کو ضرور رکھنا۔ اللہ کریم کو باہر نہیں نکالنا اپنی زندگی سے، اپنی زندگی میں اللہ کو شامل رکھنا، جہاں مرضی جائیں۔ 24 گھنٹوں میں کوشش کرنی ہے کہ برا کام نہ ہو، اور ہو جائے یا اللہ معاف، آگے سے نہیں کروں گا۔ لاکھوں دفعہ توبہ کی اور توبہ توڑ دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کہ رکنا نہیں ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کہتے یہ دنیا خود ناپائیدار ہے، دوسروں کو پائیداری کیا دے سکتی؟ مکان بنتا ہے نا جب تو بڑا خوبصورت بنتا ہے، آہستہ آہستہ ڈیلیپیڈیٹی پوزیشن میں آتا ہے، چیزیں کریک ہونے شروع ہوتی ہے، دیگر شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک وقت کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ اب چیخے ماریں گے، تھوڑے بڈھے ہو گئے ہیں، ہڈیاں جن کو آپ دینی شروع ہو گئی ہیں۔ کیوں بھئی؟ آپ ایسے ہی ہونا ہے۔ اب یہ آپ کہیں کہ ہم 30 سال کے جوان ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ لطیفہ مشہور ہے نا، ایک بندے کو ٹھوکر لگی تو گر پڑا، جب گر پڑا تو کہنے لگا ہائے او جوانی، پھر ادھر تو دیکھ کے کہنے لگا جوانی جڑے تیر مارے تھے آئندہ ہی رہا۔ وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر اس سے کچھ لینے کی کوشش کرنی۔ یا اللہ تیرے کو لے کے چھڑنا ہے۔ میرے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے خزانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے تو پھر اسی مردے میدان بن کے میدان چ آ گئے ہیں، لے کے دکھاواں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت کچھ نہیں دے رہا، وہ اللہ کریم 24 گھنٹے دیتا ہے، ہمارے لفظ پہ دیتا ہے۔ فرض کریں اگر میں کسی لمحے 1 سیکنڈ کے لیے بھی جھوٹ بولوں تو جائز ہے، اللہ کو پتہ نہیں لگے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں 1 سیکنڈ کے لیے تو اللہ کریم کو تو پتہ نہیں لگے گا، میں اللہ کریم کو ہرا داں گا۔ جب وقت کے فرعون جتنے بھی ہوتے ہیں نا، وقت کے فرعون جتنے ہوتے ہیں نا، وہ بھلا کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے فرعون پاگل سن کہ شکنجے پھنس گئے ہیں، اسی اللہ نے دھوکھا دے دیں گے۔ وہ اسی دندے میں لگے ہوتے ہیں کہ سانو نہیں رب پڑے گا، اسی بڑے عقل مند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا، جنہیں مکار نے نا ان کے ساتھ بہترین تدبیر کرنے والا، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور شکر ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں نا شیطان کے شکنجے سے تو بندہ نکل سکتا ہے پر اللہ کے شکنجے سے نہیں نکل سکتا۔ تو نکلنا ہے ہی نہیں، ایسے کیوں نکلنا ہے؟ ہم تو رہنے ہی اس کے شکنجے میں چاہتے ہیں، ہمارا دل ہی ادھر لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ذاتی جذباتی نہیں، شریعت کے مطابق کام کر کے ہے۔ ذاتی جذباتی کیا ہونا کہ جذبے میں آئے اور جذباتی ہو کہ میں جو کر داں گا، ذاتی اور جذباتی بالکل نہیں ہونا۔ کہتے ہیں مجبوری کی وجہ سے چند انسان تعظیم کرنے لگتے ہیں۔ فرض کریں آپ لوگ میرا ہاتھ چومنا شروع کر دیں، جی
پیر صاحب آ گئے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے بتائیں مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ کے ہاتھ چومنے، قطعاً کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ میرے دل میں تکبر بھر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں مجھے۔ اگر بندہ ٹھیک نہ ہو یہ ہاتھ چومنے والے مغرور بنا دیتے ہیں، جی کر دینا چمی جاؤ گے، جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا جو بندہ پسند کرے کہ جب میں اندر انٹر ہوں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیں، کیونکہ وہ پسند کرتا ہے لوگ میرے واسطے کھڑے ہوں۔ الحمدللہ میرے اندر یہ عادت نہیں ہے، تو بیٹھا ہے میں کہ تیری مار بیٹھا رہے، میرے واسطے نہیں اٹھنا، مجھے ضرورت ہی نہیں اٹھنے، میرے اندر یہ بات نہیں ہے۔ کیوں روکا؟ آپ ایسی میلے کچالے بندے ہیں، اتوں آنے کٹا کھاتا ہوں انج کریں گے، ہوں بھی ہاتھ میل لگ جائے، تو یہ ہاتھ چوم کے کی کرنا چھڈو برا۔ اور بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی، کہتے ہیں ہاتھ بند کے نہیں، ہاتھ کھول کے کام کرو، کام کرنے کی واری ہاتھ بننے جائے، کام کر کے دکھاؤ، وقت کام کرنے کا ہاتھ بند کرنے۔ مجبوری کی وجہ سے چند انسان تعظیم کرنے لگتے ہیں تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کی تعظیم ایک زہر ہے جو انسان کی روح کو ہلاک کر دیتی، اور ہمیں زہر چڑھ جاتا ہے پر سمجھ نہیں آتے۔ جیسے تعریف ہوتی نا، عارف صاحب کیا بات ہے تسی جنتی ہو، اس پر اعتماد کریں، پیر صاحب نے جنتی کہتا ہے۔ حالانکہ تعریف سن کر بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات تعریف اس لیے کی جاتی ہے تھوڑا سا جذبہ پیدا کر دیا جائے، تھوڑا سا جذبہ پیدا کر دیا، بندہ آگے کو بڑھا، تعریف کر دی جاتی ہے نا۔ لیکن تعریف کرنے سے اگر انسان کو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ویری گڈ، تعریف کرنے سے اس کے اندر، جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ تکبر پیدا ہوتا ہے، آئی ایم سم تھنگ اسپیشل۔ جیسے ایک پیر صاحب نے کہا پتر نماز سے کرا، نماز کراتی، پیر صاحب چلے کہنا تمہیں پتہ ہے مینوں اگے کیوں کھڑا کیتا ہے، انہاں تو بعد میں ہی خلیفہ ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار نے امام نہیں بنایا سی، اے میری واری ہے۔ وہ پیر صاحب آئے، انہوں نے کیا دسیا مریدوں نے کہا یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، کہتے میں نے تو یہ دیکھنا تھا اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اس لیے آگے کھڑا کیا تھا تاکہ پتہ چلے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا مسائل آتے کہ نہیں آتے، یہ غلط سمجھ رہا ہے، آگے کھڑا کرنے کا مقصد کچھ اور تھا، یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے کہتا ہے نا انگلی پھڑاؤ تو ہاتھ پھاڑ لیتے نہیں تو گردن پھاڑ لیں گے، ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی تعظیم ایک زہر ہے جو انسان کی روح کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خود سجدے کرنے والے بھی اس زہر سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس زہر کا تب پتہ چلتا ہے جب ان کو ہوش آتا ہے۔ فرض کریں یہ بچہ اٹھ کے گیا نا، آپ میں سے، نہیں ویسے مثال دینے لگا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، فرض کر میں بیان کر رہا ہوں، ایک بندہ اٹھے باہر نکل جائے، تھوڑی دیر میں کر کے بندہ دیکھ کے باہر نکل، میرے پر کیا اثر ہوگا؟ کیوں ہے یار اٹھ کے کیوں جا رہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوئے کا بھی اثر نہ لیں اور جانے والوں کا بھی اثر نہ لیں، بات اللہ کے لیے کریں، بیٹھے ہوئے کا بھی اثر نہ لیں کہ بیٹھے نے، اب بات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر 4 بندے بھی بیٹھے ہوں تو میں بات ایسے ہی کرتا ہوں، 10 بھی بیٹھے ہوں، 100 بھی بیٹھے ہوں، بات ایسے ہی کروں گا، جذبے سے کروں گا، یہ نہیں سمجھوں گا 4 بندے ہیں، کیونکہ میرے پورے مرشد نے ایک ہی بات سے میرے اندر وہ چیز پیدا کرتی تھی، محمد رضوان ایک ہی بندہ بیٹھا ہو، بات دھڑلے سے کرنی، شکر ہے ایک ہی بھی ہے۔ اس کی وجہ وہ کیا کہتے ہیں مثال بھی سامنے آئی، ہم نے جب وہ چھوٹی مسجد نرگس مدینہ میں ایک دفعہ پروگرام کیا، دیشان روزہ بند کر، روزہ بند کر، اس میں پروگرام کیا تو سب کو دعوت دی، شروع کے دن تھے، ہمارے پیر مرشد حیات تھے، تو ہم نے نہ دعوت دی، آؤ وہ سارے، پروگرام ہونے لگا، دیکھ پک رہی ہے باہر، پروگرام شروع ہو گیا، 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے خود ہی قرآن پاک پڑھا، خود ہی نعت پڑھی، خود ہی ساری تقریر کی، اور خود ہی نماز پڑھا کے عشاء کی، یعنی مغرب سے عشاء تک میں کل ہی بولتا رہے، بندے 2 بیٹھے، اور خود ہی عشاء کی نماز کے بعد 36 بندے ہوئے، مجھے آج بھی یاد ہے، عشاء کے بعد کھانے کے وقت میں 36 بندے ہو گئے۔ میں نے اپنے پیر مرشد کا ہاتھ دیکھا، سائیں پروگرام کیا تھا 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے،
اور وہ دو بندے بیٹھے کون سے ہوئے تھے؟ وہ مسجد کا صدر تھا، اس کا بیٹا تھا، وہی پھنسے بیٹھے سن یار ہوں بہ گئے تو کی کریے، ہمیں بولی جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح، جنون، پرابلم ہی کوئی نہیں۔ تو سائیوں نے فرمایا محمد رضوان دو چھوڑے ایک بھی ہوتا، بڑی بات۔ پھر آپ نے ایک واقعہ شیئر کیا، آپ فرمانے لگے کیونکہ وہ سندھ کے علاقے میں جاتے تھے دور دور، آپ فرماتے دور گوٹ میں گیا، وہاں ایک مسجد تھی اور مسجد کے اندر کتی نے بچے دیے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو صفائی کی، سارا کچھ گند ان کا صاف کیا، کتی کو باہر نکالا، بچے باہر نکالے، اور وہاں اذان دی، اور وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اس وقت نہ لے کر جاتے تھے اور دور دور تک نعرے لگاتے اللہ اللہ اللہ۔ اب ہمارے ایک بندہ ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز سنی، ایک بندہ ہے، میں نے اسے کہا قمیض اٹھاؤ، اسے اللہ کا ذکر بتایا، یہاں پر تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب میں فائدہ ہو گیا نا ایک بندے کا، اسی کہاں گے پاگل ہے، لاؤڈ اسپیکر لے کے گرمی سے نکلے ہے، تو اتنے ایک بندے نے کر ذکر دسیا جنہوں عقل موت بھی کوئی نہیں، ذکر دس کے آ گئے نے۔ ان کا کہا ہمارا کام صرف بیج بونا ہے، پھل نکالنا اللہ کا کام ہے، ہمیں حکم ہے اے کر دیو، بس ہمیں حکم ہے بیان کر دیو، پھل لانا کدا کام ہے؟ تسی پھل دے چکر پی جاؤ گے نا تو پھنسو گے کہ پھل بھی اسی ہوں دینا ہے۔ میں نے اس کے توڑ کے ہی کہی ہے، آپ روزانہ درس سنتے ہیں، میں کوئی کھانا کھلاتا ہوں؟ جو میرے ہاتھ کو آپ آتے ہیں مراقبہ ہوتا ہے، میں کوئی کھانا کھلاتا ہوں؟ نہیں، اللہ واسطے ہی آتے ہیں نا، اینج ہی کرنا چاہیے، جو آئے اللہ واسطے آئے، کھانے کے لیے نہ آئے۔ ماہانہ محفل پر اس لیے کھانا کھلایا جاتا ہے کہ میرے پیر مرشد نے فرمایا تھا محمد رضوان مہینے میں ایک دفعہ محفل رکھنی ہے اور کھانا کھلانا، اور ان کا حکم سارا آنکھوں پر، اس لیے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں خود سجدے کرنے والے بھی اس زہر سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو اس زہر کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کو ہوش آتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، فروتنی اختیار کرتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ عاجزی لاش ہے۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کو ایک خط آیا، آپ نے خط پڑھا، آخر پر لکھا ہوا تھا فلاں فلاں مولوی فلاں فلاں فلاں، آپ نے میرا مرید ہے، اور اپنے آپ کو میرے سامنے مجھے ہاتھ لکھ کر کہہ رہا ہے مولوی۔ ہمیں ایسے کہنا چاہیے لاش ہے، حقیر فقیر پر تقصیر کہنا چاہیے تھا۔ یہ مولوی بھی اس لیے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اس نے مولوی لکھ دیا ہے، ہمیں نہ۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم ہاتھ لکھتے تھے تو اوپر لکھ دیتے تھے قدوۃ السالکین، پیر طریقت، رہبت شریعت، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، تو ہم نے لکھ دینا کرنا۔ ہم جب گئے نا، آپ نے ہاتھ دکھایا، آپ نے کہا اچھا ہے، آپ نے محبت سے لکھا، لیکن یاد رکھیے گا جب ہاتھ آتا ہے نا تو ہمارا گاؤں کا علاقہ ہے، بڑاڑی کا علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ ہے، یہ ہوٹل پہ آتا ہے، مجنو کا ہوٹل تھا، وہ کہتے مجنو کے ہوٹل پر آتا ہے، کوئی دیکھتا ہے ہاں 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 ایک کہڑا بھی اتوں کا پیر بن گیا قدوۃ السالکین۔ آپ نے فرمایا آپ اندر جو مرضی لکھیں، اوپر بس ایسے ہی لکھیں مولوی محمد داؤد غفاری، اپنے آگے ایڈریس لکھیں، اندر جو مرضی لکھیں، وہ آپ کی محبت ہے، باہر نہ لکھیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی بات کرے گا تو اس کا بھلا نہیں ہوگا، اس لیے اس کا بھلا کرنے کے لیے آپ نے اندر لکھنا ہے، باہر نہیں لکھنا، تاکہ اسے بچایا جا سکے نا، وہ بک دے کچھ تو اچھا تو نہیں نا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک کام ہے کہ ہمیشہ بچنے کے کام کرنے چاہیے، اور کسی کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ کام اس طرح سے کرو۔ جیسے میں چلتا ہوں، میں کہ دوستوں کی طرح چلتے ہیں، آؤ بس ساتھ دوستوں کی طرح چلتے ہیں، پیر بن کے نہیں چلتے۔ جماعت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑی جماعت بنائی جائے تاکہ لوگ پتہ لگے بہت بڑی جماعت ہے۔ جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ بنانے کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ کا۔ اگر ایک بھی اللہ کا بندہ بن گیا نا، میری بخشش ہوگی، کیونکہ ایک بھی اللہ کا بندہ میری وجہ سے بن گیا تو بخشش تو میری ہو گئی۔ وہ اللہ کریم وہ ہے، ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کریم کے پاس ایک عالم گیا تو پوچھا ہاں میرے لیے کیا لایا؟ انہوں نے کہا بڑی گلاں سنائیاں، میں تقریراں کیتیاں، میں کیتا میرے لیے کچھ نہیں، میرے لیے کیا لے کے خالص میرے لیے؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا چلو تمہیں بخش دیتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تم نے ایک تقریر کی تھی
جس سے ہمارا ایک بندہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، اس آنسو کے صدقے میں تجھے معاف کر دیتا۔ اللہ کریم کے بخشنے کے بہانے جب چاہے جس طرح چاہے بخش۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا یقین ہے ہماری بخشش روزانہ بھی ہوتی ہے، وضو کرنے سے بھی ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے سے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ نے ہمیں بخش دیا ہوگا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کریم بخشش کرنے والا ہو اور کسی کو بخشتا ہی نہ ہو؟ ہے کوئی؟ بیٹے وہ جیسے رزق دیتا ہے ایسے بخشش دیتا ہے، جیسے روزانہ آپ کو رزق دیتا ہے نا، روزانہ ہی بخشش دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں، روزانہ ہی بخشش دیتا ہے۔ چل معاف کیتا، دوبارہ تو شروع کر۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہم جہنم کی آگ گرم کرتے ہیں، اور نماز ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی۔ پھر یعنی ہم متواتر اپنی نمازوں سے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر رہے ہیں، تو بخشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہماری بخشش ہر وقت اور ہر لمحے اللہ کریم کر رہا ہے، ہر بات پر کرتا ہے یار، اس کا کام ہی دینے کا ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی چیز سمجھ آتی، مال۔ اور میرے نبی نے فرما دیا تھا تمہاری آزمائش مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ وہ یہودیوں کی تھی نا کہ بھئی تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ان کی آزمائش مچھلیاں ٹھیک ہے پکڑنی نہیں، آزمائش تھی۔ ہماری آزمائش حضور نے فرما دیا میری امت کی آزمائش مال ہے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، تو گاڑی جب لی نا، اس کی بہن نے کہا میں بھی یہو جی لینی، اس بھرا نے کہا میں بھی یہو جی لینی۔ مقابلہ، بھائی بھی مقابلے میں، بہن بھی مقابلے میں۔ اب ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ایک کو کوئی چیز آئے سارے کہنے میں بھی انج لینی، میں بھی انج دی لینی، میں بھی انج دی لینی، کیونکہ وہ دیکھتے نا اے اسی کا تو کٹ رہی ہے، اسی بھی انج کرنا، یعنی اودا منہ دے لال ہے، یہ ایسے تپیڑ مار کے کر لیں، رو پٹ کے کر لیں گے، میں بھی انج دی لینی، لے کے کی کریں گے؟ مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقابلہ نیکیوں میں ہوتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر اور عمر میں تھا۔ مقابلہ نیکیوں میں کرنا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں پیسوں میں نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا پیسہ اس کے پاس اتنا پیسہ، کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کریم نے ہر کیا کہتے ہیں نا پیسے والے کے اوپر پیسہ ایسے 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 رکھا۔ میرا ایک دوست تھا، کہنے لگا مجھے ایک دوست نے دعوت دی اپنی کہ بھئی آنا ذرا روزہ کٹھا کھول لیں۔ کہنا میں موٹر سائیکل کک ماری یا پوچھا تو گھر ہی نہیں سی۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا کہ یار اس نے مجھے کہا تو تھا، کہتا اتنے میں اپنے باپ کے ساتھ نا گاڑی پر ہے، وہ مجھے دیکھ او یار مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، پر آ جاؤ۔ کہتے مجھے اندر لے کے گیا، کہتے ہر طرح دے پکوڑے بھی بنے نے، سموسے بھی بنے نے، فروٹ چاٹ بھی بنے ہیں، پھلے پکوڑے بھی بنے ہیں، ساری چیزیں پڑی۔ کہتے کھایا، کہنے لگا یار یہ ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہے، ہمارے ڈیلی بیسس پر یہ ایسا کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ تمہارے لیے بنانی تھی۔ کہتے اس کے بعد کھانے مختلف قسم کے پکے ہوئے۔ کہتے میں جب اس کے گھر کے ہو کر آ گیا نا، تو مجھے کہنے لگا، میں نے اسے کہا میں کہ یار میں تمہاری دوستی کے قابل نہیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے دوستی برابر دے لیول والے نہ ہوندے، میرا تیرا لیول نہیں ملتا۔ کہتے نہیں دوست دوست ہوتا ہے، اے سب تو بڑی بیوقوفی ہوتی کہ دوست دوست ہوتا ہے۔ کہنے لگا اس کی دوستی ایک ایم پی اے کے بیٹے سے ہوگی، اب وہ اسے لے گا وہ 50,000 روپیہ کیویں دے دیندا سی، ان کو پیسہ واپس سی، وہ اتوں بھج کے آ کہنا تو صحیح کہنا ہے، دوستی اپنے جیسے برابر دے ہوتی، دوستی اللہ والوں سے ہوتی ہے، دنیا داروں سے نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں میں نے کبھی کسی دنیا دار سے دوست کی ہے؟ کسی کو بلایا ہو، لنگر پہنچایا ہو، پاری چودھری صاحب ادھر آگے بیٹھے ہو تو ناکام پہ گیا؟ نہیں بیٹے مجھے ضرورت نہیں پڑی، الحمدللہ میرے کام کبھی رکے نہیں ہیں، میرے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اگر میں دنیا داروں کی طرف دیکھوں گا تو بیٹے مسئلہ پڑ جائے گا نا، مجھے یہی کافی ہیں جو اللہ والے آتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے کی، پھنسانے کی، اس کو وہ آ کے مر جائیں گے، کیونکہ ان کو بیٹھنا پیچھے پڑے گا نا۔ امیر آدمی کو پیچھے بیٹھنا ایک موت ہے، چودھری ہے، وہ کہے گا میں تو مر جاؤں گا پیچھے بیٹھا، میری قوت ہی کوئی نہیں، مینوں غریباں چ بٹھا دیتا۔ حالانکہ آگے میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ آ کے بیٹھے تو ان کے ساتھ ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایسے کر کے اسے دیکھا یار غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے ساتھ اس کی باڈی لینگویج سے نا سمجھ کر فرمایا اے سعد ان غریبوں کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس کے اندر سے وہ چیز نکال دی، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، آپ پاک صاف کرنے والے تو ان کے اندر سے چیز نکال دی۔ ایسا ہونا چاہیے،
دوستی فقیروں کے ساتھ ہوتی، امیروں کے ساتھ نہیں ہوتی. امیروں کے ساتھ روٹی کھانے سے پرابلم ہو جاتی. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں امیروں کے ساتھ جاتا ہوں تو تہاڈی مرضی ہے, تسی بھی گڈی تے سفر کرتے ہو تو بھاجی انہوں نے ایمان دینے واسطے کردا, وہ کوئی ایمان لینے واسطے نہیں کردا. میرا کوئی یہو جہا پرابلم نہیں ہے, میرا کوئی, تسی مینوں دعوت دے کے دیکھو, میں تہاڈے گھر بھی آ جاں گا, دعوت دیو. یا تو ہے نا کہ میں ہو جاواں کہ میں بھاجی میں نہیں آنج نہیں. جب تبلیغ شروع کی تھی اپنی بائک پر مطلب کہ جہاں پہ جانا ہوتا تھا ٹانگوں پر چلے جاتے, پٹرول لگا کر خود جاتے تھے. پیسے تو نہیں کسی سے مانگے آج تک کہ یار تسی سانوں گھر محفل تے بلایا پیسے دے دیو, پھر بھی مانگے جا کے ہو تو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہو تو میں تو, اگر یہ میری اولادیں ہیں تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں, میرے بچوں کی طرح تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں, کیونکہ یہ ہماری دعا ہیں اس لیے چلا جاتا ہوں. تو اگر کسی کے دماغ میں نقص آ جائے تو اس کی مرضی, مجھے کیا لینا دینا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ یہ امیراں دے نال جاندا ہے ساڈے غریباں نوں پوچھدا نہیں, وہ تو دعوت کہیں دتی نہیں, سڑدا بلدا رہندا ہے. دعوت دے کے دے ہاں ذرا, اسی اپنی موٹر سائیکل دے آ جائیں گے, یہ کہڑی گل ہے. یا یہ کہے بھاجی امیراں دا جنازہ پڑھانا غریباں دا نہیں پڑھاتا, یہ بھی کہہ کے دیکھ لے. میں تو سب کی طرف چلا جاتا ہوں, جنازے کے ثواب میں ٹائم ہو ضرور چلا جاتا ہوں. جو لوگ دنیا میں فروتنی اختیار کرتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں, وہ بڑے خوش نصیب. تکبر ایک زہریلی شراب جسے پی کر انسان کچھ دیر مستی کا اظہار کرتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ زہر اثر دکھاتا ہے اور اس کی اپنی جان ہلاکت میں پڑ جاتی. حدیث پاک میں کیا آتا ہے, جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اللہ تعالی مہربانی. ہمارے اندر تکبر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ کہے اصلاح کرنی ہے, اب میں اصلاح بھی کروں کہ نہ کروں, اصلاح بھی کروں کہ نہ کروں, اصلاح تو کرنی پڑے گی نا, فرنا تو پھر میرا پیر کا تو ہویا, پیر کا کام ہی اصلاح کرنا ہے. تو اگر میں اصلاح نہ کراں الحمدللہ اصلاح کری دی, کیوں بھائی سیدھی سیدھی کر چڑی دی کہ روح رایت رکھی دی نہیں. دیکھنا فیکٹری آنر ہے, میں تھوڑی فیکٹری کدی ہوں جاننا کہ یار اچھا سے پیو میں آیا, کتنے سالوں سے ہے, میرے گھر دے کول پیندی ہے, میری اولاداں ہی نے, میں ادھر بھی نہیں جانا کیونکہ ضرورت نہیں نا بیٹے. ان کو میری ضرورت پڑے گی, مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اللہ والوں کو دنیا کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. کہ اللہ والے دنیا کی ضرورت پڑ جائے یار, دنیا کے لیے رشتہ رکھنا ہے, دنیا کے لیے رشتہ نہیں ہے, رشتہ اللہ واسطے ہی. اور یہ آپ الحمدللہ بہتر جانتے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ کے دلوں میں نہیں, لیکن بار بار بیان کرنے سے انسان کو ذرا ایمان ملتا ہے نا. وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ دیکھ لیں یار ساڈے اندر کیڑے کیڑے کرنا چاہتے ہیں, اسی کیڑے تو ذرا باہر نکلا ہوا. الحمدللہ ہمیں اللہ کریم نے عقل دی ہے, ہمت دی ہے, طاقت دی ہے. ہم سے کوئی چیز چلی بھی جائے نا تو ہم فکر نہیں کرتے, ایسا نہیں کرتے کہ یار دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میرا گزارا اللہ کے بغیر نہیں ہوتا, باقی سب دے بغیر ہو جائے گا. الحمدللہ سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے بغیر گزارا نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ قوم عاد کو دیکھ لے, ڈاکو بھی ہمیشہ متکبر مالدار کو لوٹتے ہیں. ڈاکو بھی ہمیشہ متکبر اور مالدار کو لوٹتے ہیں, غریب نے تو نہیں لوٹتے, تو ویسے پلے دے دیتے ہیں ان کے یاد ہاتھوں. اسی طریقے سے شیطان ہمیشہ ایمان والوں کو لوٹتا ہے. پرے ہوندے نا ایمان دے, انہوں نے لوٹتا ہے. بے ایمان تو آپ ہی بیچارہ کہتے ہیں میرے نال دے یہ لگا رہا ہے. بے ایمان کو اس نے کیوں لوٹنا ہے؟ لوٹنا تو اس نے ہے جس کے اندر ہم میرے پروموشن ماتے تھے, دیکھیں میٹھا جہاں ہوتا ہے نا کیڑی پہنچ جاتی ہے, انہوں پتہ ہوتا میٹھا کیڑے پاس, اور رستہ لبھ کر دیں پہنچ جاتی. کہتا ہے جس کے اندر طلب ہے نا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ کون ٹھیک ہے. ایسے میں اکثر پیچھے مثال سمجھائی تھی نا, ہم نے 5:20 پر نماز رکھی یہ والی عید کی, یار سارے آ گئے, نہ بورڈ نہ چارٹ, سب نے کہ اتنے 5:20 ہونی. اس کا مطلب ہے کہ ایویں خبر پہنچ جاتی ہے نا کہ اتنے این بجے ہونی ہوتی ہے, سب تو پہلے کرانا ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک کون سا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ساڈی یہ نانیت اسی اتنے جا کے بہ نہیں سکتے. کئی بندے یہ کہیں گے سانو ذرا کلے مل لو, میں کلا مل کے کراں گا کی, ذرا کلے مل لو سانو, میں ذرا 2-4 گلاں کرے کلے کر رہی,
मैं करांगा कि कल्ले मिल के। मुझे एक दोस्त कहने लगा, कहते यार किसी SHO के नाल, जज के नाल, वकील के नाल ना तल्लुक रखा कर, जरूरत पै जाती है। मैं उदों भी हस के कहा, मैं क्या यकीन मन, जिंदगी जो कोई जरूरत पेश आई है ना कोई अल्लाह ने बंदा घलिया, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम हो गया। तो मेरे की जरूरत है तल्लुक रखने की? जिन्हें रखे वो सारे ने, जिन्हें चाहे कन्नों फड़ के लाएगा यदा काम कर दे। तो गल समझ आए कि नहीं है? जो चाहे को काम हो जाएंगे, तो काम साढ़े कड़े रुके नहीं, सारे चलते पे अल्हम्दुलिल्लाह। दिल के दिए रोशन रहने चाहिए ने, ईमान मजबूत रहना चाहिए, करदार बेदाग रहना चाहिए, गल्लां च नूर होना चाहिए, अगले नूं गल समझ आनी चाहिए, इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो अंदर का ईमान वधे। तो हमारे यहाँ पर ईमान दिया जाता है, बेईमान नहीं किया जाता। कि किसी को समझाना भी हो तो ज़रा ध्यान से समझाना पड़ता है कि यार यदि अकल चाहिए, गल अकल में आ जाए तो फिर अकल रोशन हो जाती है। और ये अकल का जैसा होता ना, मजजूब पर, बच्चों पर शरीयत लागू नहीं होती, बेचारे बेअकल होंगे ने, अकल वालों पर शरीयत लागू होती। जैसे कहते हैं ना, वो दाढ़ी बच्चों को नहीं आती, जवानों को आती। जवानों जोड़े जवान मर्द होने अल्लाह वाला बनना चाहते हो, जोड़े दूसरे होंगे ना, वो तो हाले बच्चे ही रहते ना, बच्चे ही रहना होता है। और जब बंदा बच्चा ही रहता है ना, बच्चा रहता है, तो जब वड्डा हो जाता फसिया रहता है। हूँ तुम बच्चे रहना कि फसना है? नाशिद, बच्चा बच्चा रहता ना, वड्डा फस जाता है। बच्चा रहना कि जैसे वो अक्सर कहा जाता ना, जो बच्चा चल नहीं ना सकता तो कौन उठाता? माँ चुक के रख दी है, प्यो चुक के रखता है। जो चलना शुरू कर देंगे फिर वो माँ की नहीं सुनता तो प्यो नहीं सुनता, कहता मैं हूँ आपे चलना है। मेरी पोतरी है ना, वो कहेगी मैंने छड़ दो, उन्होंने फड़ोगे ना, कही छड़ दो, टैं 2 दफ़ा डिगेगी, 4 दफ़ा डिगेगी, लेकिन कहे मैं हूँ चलन दो, मैं हूँ मेरे पैर लग गए। बच्चा बच्चा रहता है, फिर बच्चा रहना कि वड्डा हो जाना है, फसिया जाना है, क्या करना? बड़ा होना है, क्या रुक ही नहीं सकते, निज़ाम ही यहो जिहा, उम्र रुकती नहीं। और मैं कई दफ़ा छेड़ता हूँ, मैं कहता जो पीर को जाओ ना, कभी जो पीर कई कहते तवीज़ असीं काम कर देंगे, उन्होंने कहा एक तवीज़ चाहिए, इंज गले च पाओ मेरी उम्र रुक जाए, बधे ही ना, जवान का जवान ही, ठीक है नहीं? एक तवीज़ चाहिए, गले च पावा तो MA इस्लामी डिग्री आपे ही मिल जाए, इन्नी देर लानी ना पवे। एक तवीज़ चाहिए जेडे नोट ने सारे डॉलर बन जाए। एक तवीज़ चाहिए मोटरसाइकिल ना बनना, पेट्रोल पानी ना पवे, बस क्यों भाई आसम, ठीक नहीं? एक तवीज़ चाहिए सारे उम्र के टिकट मेरे को लेना, ठीक है नहीं? वो ऐसे मेरे रक्शे वाले नहीं पीछे जुत्ती लटकाई होंगी, रक्शे वाला तो जुत्ती लटकाई होंगी उन्हें, शायद आज वो जो ना पुलिस वाला मैंने फड़ेगा नहीं, शायद किसी रक्शे वाला कहेगा नज़र ना लगे। इन्ने डरपोक लोग जो अल्लाह ने जमाना ना, फिर कोई चीज़ कारामद नहीं होती, भावें देगा दे लो, भावें कुछ भी कर लो। और डर दे मारे देगा नहीं देनी, किसी की मदद करनी उदो करो जो समझो यार जरूरतमंद है, मदद कर दे, उस वक्त करनी चाहिए, डर के मारे नहीं काम करना चाहिए। मैं वो कभी कामरा कभी वो जूस पी रहे हो ना, आपने अक्सर देखा होगा, वो आएगा फकीर, असी गल्लां करते पे, ठक 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 ठक, दसो यार तेने बुलाया है, और फिर नहीं ठक ठक ठक, ना उन्हें बंदा भैड़ा कह सकता है ना कुछ कह, वो फिर कम जाए, उन्हें पता है इतने देंगे, ज़्यादा जब भैड़ा पूरा कह लेंगे, मैंने की फर्क है, मैं दूसरी गड्डी चला जावांगा। मतलब उन्होंने शर्म कोई नहीं होती, उन्होंने को बस ठक 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 ठक, इन्हें कढ़ के पैसे दिते, मैं क्या तू दे सकता, मैं होंदा मैं कभी नहीं देने सा, करता रहता ठक ठक, एक घूरी पा के तको, पैसे क्यों देइए? पैसे वहाँ लगाने हैं जहाँ ज़रूरत हो, और उसको देना जिसका मालूम है कि यार इसको देने चाहिए, डर के मारे किसी फकीर नहीं देना, तंग आके भी नहीं फकीर नहीं देना। मजेदारी गल है, गड्डी का दरवाजा खोलो उनके, तू बैठ हूँ मैं खड़काना, पैसे दे, कितने लतीफ़ा भी करके देखा करो यार। हर मामले में ऐसा ही है, कहाँ पर भी चले जाए ना, ठीक है। वैसे किसी जगह पर जाएंगे ना, बॉक्सर ओपन की आइसक्रीम खाने,
تو 500 روپیہ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، زندگی سنورتی نظر آئے، ہمارے بچوں کی خیر ہو، ایمان والے بنتے نظر آئیں، دین سیکھتے نظر آئیں۔ میرے مالک میرے پروردگار ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، جذباتی ہو کر کام نہ کریں، ایمان لے کر شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کام کرتے نظر آئیں۔ میرے مالک میرے پروردگار میرے پرورشی کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیضان سے سینہ منور فرما، وہ آنکھ عطا فرما جس سے تیرا دیدار ہونا ہے، وہ آنکھ عطا فرما جس سے حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے مالک میرے پروردگار روح کو پاک صاف کر دے، اپنے نور سے منور فرما دے، تیرے ہوتے ہوئے ہم اندھیرے میں رہیں، اور تو نور السماوات والارض ہے، مہربانی فرما ہمارے اندر کے اندھیرے دور کر دے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔